پہلے تو یہ بات ہے کہ الحمدللہ دنیا کے جس کسی خطے میں جانا ہوتا ہے، جس کسی خطے میں 6 بر اعظم گھوما ہوں، جتنے دنیا میں بر اعظم ہے، کوئی بر اعظم چھوڑا نہیں جس میں نہ گیا، اور 80 سے زیادہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں جاؤ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی خدمت والا مل جائے گا ہر جگہ۔ محترم دوستو، قاری عثمان صاحب منصور پوری باکمال مدرس، بافیض مربی ہونے کے علاوہ محنتی، جفاکش، جہد مسلسل کے پیکر، تجربے کار، نہایت سلجھے ہوئے، اعلیٰ ترین ذوق کے مالک اور ایک بہترین منتظم تھے۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری نے دارالعلوم دیوبند میں کئی ایک شعبہ جات کو اپنی فعال و متحرک شخصیت سے ثمر آور بنائے رکھا تھا۔ آپ نے زمانے نیابت اہتمام میں انتظام و انصرام کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے جو بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انتظام و انصرام کے باب میں ایسے پر اسرار نقوش چھوڑے ہیں جو تاریخ دارالعلوم کا حسین باب ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تعلیمی تسلسل کے ٹوٹنے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند نے اساتذہ کرام کی فالغ البالی کو قوم و ملت کے مفاد کے خاطر بروئے کار لانے کا مضبوط و مستحکم لائحہ عمل تیار کیا، جس میں تصنیف و تالیف اور اصلاح معاشرہ کے 2 اہم شعبہ جات قائم کیے۔ شعبہ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری قاری عثمان صاحب منصور پوری کے سپرد کی گئی۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری کی سرپرستی میں مختلف عناوین پر مختصر مگر جامع رسائل مرتب کر کے تقسیم کیے گئے اور حسب سہولت دینی تربیت کے لیے اساتذہ کرام کو عوام الناس کے درمیان بھی بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ مختصر رسائل کے لیے ایسے موضوعات منتخب کیے گئے جو عوام کی ضرورت اور سہولت دونوں کو دینی معاملات میں پورا کر سکے۔ گاؤں اور دیہات کے وہ علاقے جہاں بے دینی یا مسلمانوں میں بے راہ روی کی وبا پھیل گئی تھی، ان علاقوں میں مبلغین اور اساتذہ دارالعلوم کے ذریعے اصلاحات کی تحریکیں چلائی گئیں۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری اپنی ذات میں ایک انجمن تھے جن کی ذات گرامی سے بے شمار بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم جانے کی توفیق ملی تھی۔ محترم دوستو، قاری عثمان صاحب منصور پوری کی پیدائش ایک مالدار اور دیندار گھرانے میں ہوئی تھی۔ آپ نسباً سید ہیں اور منصور پور میں آپ کے گھرانے کو عظمت و شرافت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری کی پیدائش نواب سید محمد عیسیٰ کے گھر 12 اگست سن 1944 میں ہوئی۔ قاری عثمان صاحب کے والد محترم علاقے کے مشہور زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اہل علم اور علماء کرام سے والیہانہ محبت و عقیدت تھی، جس نے قلوب کی تطہیر سمیت ظاہری علوم دینیہ میں بھی ان کو مستند بنا دیا تھا۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری کی ابتدائی تعلیم و تربیت والد محترم کے زیر سائے ہوئی۔ آپ نے قرآن کریم مکمل حفظ اپنے والد محترم کے پاس کیا تھا۔ بعد ازاں عربی کی تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور از اول تا آخر دارالعلوم دیوبند کے آغوش میں رہتے ہوئے علمی خوشہ چینیوں میں مصروف رہے۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری کے والد محترم اپنے صاحبزادے کی تعلیم کے تئیں اس قدر سنجیدہ تھے کہ آپ نے منصور پور کے بجائے دیوبند میں سکونت اختیار کر لی اور دیوبند ہی میں سن 1963 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ مزار قاسمی میں مدفون ہیں۔ والد محترم کی قربانی اور دعائے نیم شبی کا اثر تھا کہ قاری عثمان صاحب کو وہ مقام رفعت نصیب ہوا جس نے انہیں دارالعلوم دیوبند کا استاذ حدیث اور جمعیت علماء ہند کی صدارت پر فائز کر دیا تھا۔ زمانے طالب علمی میں قاری عثمان صاحب منصور پوری اساتذہ کرام کے نور نظر رہے ہیں۔ آپ کا شمار ذکی، ذہین، متواضع، فرما بردار طلباء میں ہوتا تھا اور علمی صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہمیشہ امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوا کرتے تھے۔ دور حدیث شریف میں آپ نے اول نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں
قاری حفظ الرحمان کی زیر تربیت تجوید و قرات کے فن میں عبور حاصل کیا اور وحید العصر حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کی نگرانی میں عربی زبان و ادب کی تکمیل فرمائی۔ عربی زبان و ادب کے آپ بہترین ادیب تھے۔ آپ کی زبان دانی اور گفتگو میں سلاست و روانی کا اندازہ جمعے کے خطبات سے بخوبی ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں بارہا حضرت قاری صاحب جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نہایت سہل، شستہ اور سلیس زبان میں حالات حاضرہ کے تناظر میں نہایت قیمتی اور قابل عمل باتیں بتایا کرتے تھے۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری کا زمانے طالب علمی نہایت خوشگوار گزرا۔ آپ کی علمی شخصیت اسی زمانے میں نکھر کر سامنے آ گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جبال العلوم اساتذہ کی مشفقانہ نگاہیں اور مربیانہ محبت ہمیشہ آپ کو حاصل رہی تھی۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی رحمانی کے رفیق درس بھی تھے، اور دونوں حضرات کا تعلق اخیر عمر تک باقی رہا تھا۔ سن 1965 یا سن 1966 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ بحیثیت مدرس جامعہ قاسمیہ گیا تشریف لائے۔ یہاں 5 سال کی مدت میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں آپ سے وابستہ رہیں، اور آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ ان 5 سالوں میں طلباء کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 5 سال تک مسلسل دینی خدمات انجام دینے کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ تشریف لے آئے۔ یہاں 11 سالوں تک تشنیگان علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے۔ آپ نے جامع مسجد امروہہ میں قیام کے دوران بے مثال معلم اور بے بدل مربی کی حیثیت سے طلباء کرام کی ذہنی تربیت فرمائی۔ 1 دہائی سے زیادہ پر محیط آپ کا زمانہ درس و تدریس جامع مسجد امروہہ کا شاندار اور تابناک دور ہے، جس میں تعلیم و تربیت کا معیار اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا، اور یہاں کے طلباء ممتاز شمار کیے جاتے تھے۔ سن 1982 میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کی تقرری ہوئی۔ آپ منجھے ہوئے، باصلاحیت اکابرین کے پروردہ اور جبال العلوم شخصیات کے نور نظر تھے۔ آپ کی تدریسی صلاحیت اور مربیانہ محبت کا چرچا پہلے ہی سے زبان زد عام و خاص تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے وابستگی نے آپ کے فیوز و کمالات کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ علوم دینیہ کے متلاشی اپنی سیرابی کے لیے آپ کی در دولت پر پہنچ کر علمی سیرابی حاصل کیا کرنے لگے۔ آپ کا درس مکمل طور پر حشو و زوائی سے پاک ہوا کرتا تھا، غیر ضروری باتوں سے مکمل اجتناب فرماتے اور مکمل وقت اسباق کی جانب متوجہ رہا کرتے تھے۔ آپ کا انداز درس اس قدر نرالا اور انوکھا تھا کہ طلباء عش عش اٹھتے تھے۔ حوالے جات کے سلسلے میں آپ حد درجہ محتاط واقع ہوئے، زبانی حوالوں سے احتراز کرتے اور عموماً کتاب سامنے رکھ کر دیتے یا کبھی خود لکھ کر لایا کرتے تھے۔ کلام نہایت مرتب اور ترجمہ سلیل و شستہ ہوا کرتے تھے۔ درسگاہ میں وقت کی پابندی ضرب المثل تھی۔ دور حدیث شریف میں جمعے کے دن حضرت قاری صاحب کا درس ہوا کرتا تھا۔ جمعے کی عام تعطیل کے باوجود طلباء کی تعداد آپ کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ طلباء کشا کشا آپ کے درس میں کھنچے چلے آتے تھے۔ اوقات کے تحفظ کا عالم یہ تھا کہ خارجی باتوں کو درمیان میں بیان کرنے سے گریز فرماتے اور مکمل وقت کتاب کی افہام و تفہیم میں صرف ہوتا۔ مسلک احناف کے دلائل اور صاحبین کی آرا کو احادیث کی روشنی میں منقح و مجلہ کر دیا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے سن 1999 میں قاری عثمان صاحب منصور پوری کی منتظمانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سابق محتمم مولانا مرغوب الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون کے لیے آپ کو نائب محتمم بنایا۔ تقریباً 11 سالوں تک آپ نے اس عہدے کو رونق بخشا۔ نیابت کی ذمہ داری سمیت آپ کا طلبہ کے ساتھ مشفقانہ رویہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری ملی خدمات کے جذبے سے سرشار تھے۔ آپ کا خانوادہ رفاہی خدمات کے لیے مشہور و معروف تھا۔ دوسری جانب آپ کا سسرالی حسب و نسب ہندوستان کی تاریخ کا ایسا زرعی باب ہے جو علم و فضل کے ساتھ ساتھ قیادت و سیادت میں بھی ہندوستان کے افق پر نمایاں ہے۔
آپ مجاہد آزادی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کے موجودہ صدر المدرسین حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ کے بہنوئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے تحت قائم امارت شرعیہ ہندیہ کا قیام سن 1986 میں عمل میں آیا۔ حالات اور وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملکی سطح پر کسی لائق و فائق اور باوقار شخصیت کو امیر الہند کے عہدے پر متمکن کرنے کی تجویز منظور ہوئی۔ امارت شرعیہ ہند نے سن 1986 میں سب سے پہلے محدث عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کو اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب فرمایا۔ سن 1992 میں محدث اعظمی کی رحلت کے بعد فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی امیر الہند ثانی منتخب کیے گئے۔ امیر الہند ثالث کی حیثیت سے سن 2006 میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن محتمیم دارالعلوم دیوبند کا انتخاب عمل میں آیا۔ سن 2010 میں مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی رحلت کے بعد اس عہدہ جلیلہ کے لیے باتفاق دانشوران قوم و ملت حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری کا انتخاب عمل میں آیا۔ قاری عثمان صاحب منصور پوری نے اس عہدے پر رہتے ہوئے اس کے مقصد کو مزید تقویت بخشی اور اسے اپنی فعال و متحرک شخصیت کے ذریعے کارآمد بنائے رکھا۔ محترم دوستو، عہد کرونائی نے جس طرح اپنے خونی شکنجوں میں عوام الناس کو جکڑا تھا اور لاکھوں کروڑوں افراد اس جان لیوا مہلک نظر نہ آنے والے وائرس کا شکار ہو گئے، اس سے عالم اسلام کی عظیم ترین علمی و ادبی شخصیات بھی محفوظ نہیں رہی تھی۔ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری کی جدائی تھی۔ آپ کا انتقال اس خوفناک دور میں جب ایک انسان دوسرے انسان کے قریب جانا تو درکنار بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہر فرد بشر اپنے جیسے انسان سے خائف اور ڈرا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں احتیاطی تدابیر کے نام پر حکومتی کارندوں کی منمانی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ ایسے نازک وقت میں ممبئی شہر کے جوگیشوری میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ایک سال بعد جب اس نادیدہ بیماری نے دوبارہ پیر پسارے تو لاشوں کے انبار لگ گئے۔ قبرستان اور شمشان گھاٹ میں جگہیں تنگ ہو گئیں۔ انسانیت کے نام لیوا اتنے سنگ دل ہو گئے کہ اپنے اعزاء و اقارب کی لاشوں کو ندی نالوں میں بہانے کو عافیت سمجھنے لگے۔ ایسے پرآشوب اور ڈرے ہوئے ماحول میں دارالعلوم دیوبند یکے بعد دیگرے اپنے قدیم اور لائق و فائق اساتذہ کرام سے محروم ہوتا چلا گیا۔ عربی و اردو زبان و ادب کے بے مثال ادیب حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی داغ مفارقت دے گئے۔ ابن حجر سے مشہور دارالعلوم دیوبند کی مائے ناز محدث مولانا حبیب الرحمن اعظمی سرزمین اعظم گڑھ کو اپنے وجود سے منور کر گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمیم اور شائستہ طرز تکلم کے مالک مولانا عبد الخالق سنبھلی بھی مالک حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس فہرست میں خادم قوم و ملت حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری کا نام بھی شامل ہو گیا۔ وفات سے قبل 10-12 دنوں سے آپ کی بیماری کی اطلاع نے اہل علم حضرات اور آپ کے منتسبین و محبین کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر آئے دن آپ کی طبیعت میں گراوٹ اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ جب طبیعت میں افاقہ نہ ہوا تو آپ کو میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن انسان تو محض تدابیر اختیار کرنے کا مکلف ہے۔ قضاء الہی کے آگے انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب علم و فضل کا آفتاب و ماہتاب اور قوم و ملت کا مخلص قائد 21 مئی بروز جمعہ سن 2021 کو اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں چلا گیا اور آپ اکابرین دیوبند کے آخری مسکن مزار قاسمی میں آرام فرما رہے ہیں۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔